اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے. اگر کوئی اس عقیدے سے دور ہو تو وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا. عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا. اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا, اسی روح کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا. حتیٰ کہ انگلی کے جو ہمارے پورے ہیں اس میں جو لکیریں ہیں اتنی ہی لکیروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. یعنی کہ انگلی کے پوروں میں جو لکیریں ہیں نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. جتنی انگلی کے پورے میں 8 لکیریں ہیں, جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنی ہی لکیریں اس وقت بھی موجود ہوگی. ہمارے پلک پر آج جتنے بال ہیں اتنے ہی بال جب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے سوال فرمائے گا. اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا. لیکن یہاں قرآن مقدس نے ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا, راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا, صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا, شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا. لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. اے خواتین اسلام, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, ذرا توجہ کرو. اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا. جوانی کیسے گزاری, جوانی کی راتیں کیسے گزاری, جوانی کے دن کیسے گزارے, جوانی کو کس کام میں گزارا. اب ذرا تصور کریں, قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں جب اللہ خود پوچھے گا, جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا, تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا, تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا, تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا, مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے. اللہ اکبر. آج کی یہ رنگ ریلیاں, آج کے یہ تہتہیں, آج کی یہ موج مستیاں, آج یہ حرام کام, آج کے جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں, ذرا تصور تو کرو. دین کو کھیل تماشا بنانے والوں, دین کو کھیل کود سمجھنے والوں, اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں, اے جلسے میں آنے والوں, اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں, تو ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا, بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے. ذرا تصور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. زمین شعلے اگل رہی ہوگی, آسمان آگ برسا رہا ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت اللہ پوچھے گا تم نے جوانی کہاں گزارا, تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے اے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا. بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح, یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے. محشر کا تصور کرو, میدان محشر کا تصور کرو, پھر سوچو تو صحیح کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے. بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے. اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تم نے کہاں گزارا, تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو. اللہ اکبر. اب مجھے بتاؤ جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر, اپنے محلے کی مسجد کے اندر
एक के बयान के लिए ईगो की जरूरत नहीं है, और जो सुन रहे हैं उनको तो सुनाई दे रहा है, जो जगत फिलप कर रहे हैं तो उनको तो कोई सुना ही नहीं सकता। एक बार दक्षिण जितना शुक्रिया अगर इंतजामिया भी बैठे, कुछ लोग ये समझते हैं कि जलसा सिर्फ मेहमानों के लिए होता है, इंतजामिया के लिए समझते ही नहीं। बल्कि जितनी जरूरत आपको है हदीस सुनने की उतनी मुझे भी है, जितनी मुझे उतनी इन लोगों को भी है, और जितनी